بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یہ مقتضا سمجھ میں آ گیا بھائی؟ مقتضا مصنف کہتے ہیں کہ کبھی کبھی سامع پر محذوف اور مقتضا کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ محذوف بھی کلام میں مقدر ہوتا ہے، مقتضا بھی کلام میں مقدر ہوتا ہے۔ سامع کو یا قاری کو یا ناظر کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ آیا محذوف اور مقتضا میں فرق ہے یا نہیں، تو اس کو مصنف کہتے ہیں کہ اس کی علامات ذکر کرتے ہیں کہ محذوف اور مقتضا میں فرق ہے۔ سوال یہاں یہ کہ آیا محذوف اور مقتضا میں فرق ہے یا نہیں، تو اس میں اصولین کی دو جماعتیں ہیں۔ متقدمین حضرات کہتے ہیں کہ محذوف اور مقتضا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کلام کو صحیح کرنے کے لیے جو زیادتی کلام میں مقدر مانی جاتی ہے وہ مقتضا ہے، اور کبھی کلام میں زیادتی کو ثابت مانی جاتی ہے لغتاً۔ مقتضا جو ہوتی ہے شرعاً یا عقلاً ہوتی ہے، اور کبھی کلام میں زیادتی کو مانا جاتا ہے لغتاً۔ تو چاہے لغتاً ہو یا شرعاً ہو یا عقلاً ہو، مقتضا سب کو شامل ہے، لہذا ان سب کو محذوف اور مقتضا ایک ہی ہوگی۔ اس لیے انہوں نے تعریف یہ کی ہے، مقتضا کی تعریف یہ کی ہے، متقدمین حضرات نے مقتضا کی تعریف یہ کی ہے کہ کلام منطوق کو صحیح کرنے کے لیے غیر منطوق کو منطوق قرار دینا، منطوق والا حکم دے دینا، اس کو کہتے ہیں مقتضا۔ کلام منطوق جس کا نطق کیا گیا، تکلم کیا گیا، کلام منصوص، تو ایک کلام ہے جس کا تکلم کیا گیا، وہ کلام صحیح نہیں ہو رہا جب تک کہ ہم اس پر زیادتی نہ مانیں۔ جس زیادتی کو مانیں گے اس کا تکلم ہوا ہے؟ اس کا تکلم تو نہیں ہوا، لیکن جس کا تکلم ہوا ہے اس کلام منطوق کو صحیح کرنے کے لیے غیر منطوق کو منطوق کا حکم دے دینا، اس کو کہتے ہیں مقتضا، اسے کہتے ہیں مقتضا۔ لہذا یہ تعریف کرتے ہیں وہ مقتضا کی کہ کلام منطوق کو صحیح کرنے کے لیے غیر منطوق کو منطوق کا درجہ دینا یا منطوق والا حکم دینا، غیر منطوق جو مسکوت ہے، مسکوت عنہ ہے، اس کا تکلم نہیں کیا گیا، اس کو منطوقہ والا حکم دے دینا، اس کو کہتے ہیں مقتضا۔ اس لیے ان کے نزدیک محذوف میں اور مقتضا میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ متاخرین حضرات کے نزدیک محذوف میں اور مقتضا میں فرق ہے، محذوف اور مقتضا میں فرق ہے۔ تین طرح کا فرق مصنف نے یہاں ذکر کیا ہے۔ محذوف اور مقتضا کے درمیان تین طرح کا فرق ہے جو یہاں مصنف نے ذکر کیا۔ پہلا فرق یہ ہے کہ محذوف جو ہوتی ہے یہ لغتاً ثابت ہوتا ہے، اور مقتضا شرعاً ثابت ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ یعنی کلام کے مفہوم، کلام کو صحیح کرنے کے لیے جو زیادتی مانی جاتی ہے، شرعاً جو زیادتی مانی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے مقتضا، اور کلام کو صحیح کرنے کے لیے لغتاً جو زیادتی مانی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں محذوف۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ محذوف کہتے ہیں۔ تو مقتضا
لغتاً یہ محذوف لغتاً ثابت ہوتا ہے اور مقتضا شرعاً ثابت ہوتا ہے۔ محذوف لغتاً اس لیے ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ محذوف نام ہے۔ محذوف کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کو کلام سے ساقط کر دیا گیا ہو اختصار کے پیش نظر، اور باقی کلام اس پر دلالت کرتا ہو۔ محذوف کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کو کلام سے ساقط کر دیا گیا ہو اختصاراً، اور باقی کلام اس پر دلالت کرتا ہو۔ آپ کے محشی نے، آپ کے شارح نے تعریف کی ہے صاحب نامی نے، ما اسقط عن الکلام اختصاراً ولدلالت الباقی علیہ، اور باقی کلام کو اس پر دلالت کی وجہ سے کلام سے اس کو اختصاراً ساقط کیا گیا ہو۔ اس لیے محذوف لغتاً اس کو مقدر مانا جاتا ہے۔ یہ پہلا فرق ہو گیا۔ دوسرا فرق مصنف نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو کلام نص کی زیادتی کا تقاضا کرتا ہے، مقتضا کا تقاضا کرتا ہے، تو جب وہ مقتضا ثابت ہو جائے تو وہ مقتضی اور وہ کلام اپنے حال پر ثابت رہتا ہے، اس میں نہ معنن تبدیلی ہوتی ہے اور نہ ہی لفظاً تبدیلی ہوتی ہے۔ جو کلام منصوص اپنے اوپر زیادتی کا تقاضا کرتی ہے، مقتضا کا تقاضا کرتی ہے، تو مقتضا جب ثابت ہو جائے تو مقتضا کے ثابت ہونے کے وقت وہ کلام منصوص، وہ مقتضی اپنے حال پر باقی رہتی ہے، اس میں نہ لفظاً تبدیلی ہوتی ہے اور نہ ہی معنن۔ اور جب محذوف کو مذکورہ مان لیا جائے تو پھر اس میں لفظاً بھی تبدیلی ہوتی ہے اور معنن بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ مقتضا کو جب ثابت مانا جائے تو وہ مقتضی اپنے حال پر رہتی ہے، اور محذوف کو جب ثابت مانا جائے، اس کو مذکور مان لیا جائے، تو پھر اس میں لفظاً بھی تبدیلی آتی ہے اور معنن بھی تبدیلی آتی ہے۔ لفظاً اور معنن دونوں طرح کیا ہو جاتی ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے۔ اس کی مثال دی ہے جیسے کہ شارح نے، جیسے کوئی آدمی کہے ان اکلت فعبدی حر، ان اکلت فعبدی حر، ان اکلت فعبدی حر، اگر میں نے کہا تو میرا غلام آزاد ہے۔ یہ لفظ طعام مقدر ہے اقتضاءً، اکلا یا اکلو کے تقاضے کی وجہ سے، یہ مقتضی ہے۔ اکل تو مقتضی ہے طعام کو، طعام مقتضا ہے۔ اگر ہم یہاں پر مقتضا کو ثابت مان لیں، ان اکل تو طعامن، تو کلام میں کوئی خرابی لازم نہیں آ رہی، نہ لفظاً نہ معنن، کلام جیسے تھا ویسے کا ویسے رہا۔ اس لیے کہ اکلا یا کلو بغیر طعام کے نہیں ہوتا، تو اکلا یا کلو کا پہلا بھی تعلق طعام کے ساتھ تھا، اب بھی تعلق اور معنی طعام ہی ہے، اور لفظوں میں بھی کوئی خرابی نہیں آئی، اعراب تبدیل نہیں ہوا، اپنے ہاتھ پر برقرار ہے۔ اور اگر محذوف کو مانیں گے، مذکور مان لیں گے، تو اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، جیسے کہ واسأل القریۃ، تم بستی سے پوچھو، تو بستی سے تو کوئی نہیں پوچھتا، اہل کا لفظ یہاں مقدر ہے، واسأل اہل القریۃ، تو دیکھو واسأل القریۃ، پہلا سوال کرنا بستی سے تھا، سوال کا تعلق بستی سے تھا، اور قریۃ منصوب تھا۔ پھر جب ہم نے محذوف کو ظاہر کر دیا، مذکور کر دیا، تو اب اہل القریۃ، اب سوال کا تعلق اہل سے ہو گیا نہ کہ قریہ سے، اور قریہ کا لفظ پہلے منصوب تھا اب مجرور ہو گیا، واسأل اہل القریۃ۔ معلوم ہوا مقتضا اور محذوف میں فرق ہے، مقتضا ظاہر اور ثابت ہونے کے بعد مقتضی اپنے حال پر باقی رہتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔
جبکہ مقتضا جبکہ محذوف کو ظاہر کر دیا جائے اور ذکر کر دیا جائے تو اس سے کلام لفظاً اور معناً دونوں طرح سے بدل جاتا ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ البتہ اس قاعدہ یہ جو قاعدہ فرق ذکر کیا اس فرق کے بیان کرنے کے لیے اس قاعدے پر اعتراض ہے۔ یہ جو قاعدہ ذکر کیا فرق بیان کرنے کے لیے کہ مقتضا جب ظاہر ہوگا فرق نہیں آئے گا، تبدیلی نہیں ہوگی نہ معناً نہ لفظاً، اور محذوف جب ظاہر ہوگا تو پھر اس میں کلام لفظاً اور معناً دونوں طرح سے متغیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس میں فرق ہے۔ یہ جو قاعدہ بیان کیا شارح کہتے ہیں اس پر اعتراض ہے۔ اعتراض آپ نور الانوار میں پڑھ چکے ہو کہ آپ نے یہ جو دو قاعدے بیان کیے، مقتضا کے ظاہر ہونے کے وقت تبدیلی کا نہ ہونا، ہم آپ کو ایسا مقتضا دکھاتے ہیں کہ وہاں ظاہر ہو جائے، کلام کہیں سے کہاں چلا جاتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے لفظاً بھی معناً بھی۔ جیسے کہ آپ مثال پڑھ چکے ہو، آتق رقبتا، آتق عنی رقبتاً بألفن، تم میری طرف سے ایک غلام آزاد کر دو۔ آتق عبدک عنی بألفن، تم اپنے غلام کو میری طرف سے 1000 پہ آزاد کر دو۔ یہاں ہم مقتضا کے طور پر کیا مانتے ہیں؟ بے کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہاں بے مقتضا کے طور پر ثابت ہے، تو کلام کا تقدیری عبارت کیا ہو جائے گی جب ہم مقتضا کو ثابت کریں گے؟ وہاں تھا آتق عبدک عنی بألفن تھا، اب یہاں کلام ہو گیا بع عبدک منی بألفن ثم کن وکیلی بالاعتاق فآتقہ۔ دیکھو کتنا فرق آ گیا، الفاظ کہاں سے کہاں چلے گئے، پتہ نہیں چلے گئے نہیں چلے گئے۔ اور معنی کے اعتبار سے دیکھو، معنی کے اعتبار سے آتق عبدک عنی بألفن، اگر ہم بے کو مقدر نہ مانتے اور مخاطب اور مامور غلام آزاد کر دیتا تو غلام کس کی طرف سے آزاد ہوتا؟ اگر ہم اقتضاً بے کو مقدر نہ مانیں، مامور کی طرف سے آزاد ہوتا، اور اگر بے کو مقتضا کے طور پر مانتے ہیں تو پھر عامر کی طرف سے ہوتا ہے۔ دیکھو یہ فرق، آپ تو کہتے ہیں مقتضا میں فرق نہیں ہوتا، نہ لفظاً نہ معنی، یہاں تو تباہی مچا دی اس نے۔ لفظاً بھی بہت فرق آ گیا اور معنی بھی بہت فرق آ گیا۔ اعتراض سمجھ میں آ گئی؟ محذوف کے بارے میں قاعدہ بیان کیا کہ محذوف وہ ہے کہ جب اس کو مذکورہ مان لیا جائے، مذکور مان لیا جائے تو اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ ہم آپ کو ایسا محذوف دکھاتے ہیں جس کو مذکور مان لیا گیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ لفظاً نہ معناً، کوئی تبدیلی اس میں نہیں آئی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے ان کو کہا کہ پتھر کو مارو اپنی لاٹھی سے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اللہ نے حکم دیا پتھر مارو، پھر 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ پتھر مارا گیا نہیں مارا گیا؟ پتھر مارا، پھر اس میں شک ہو گیا، فَضَرَبَ الْحَجَرَ فَانشَقَّ الْحَجَرُ ثُمَّ، پھر آگے ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا۔ وہ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ جب اللہ نے حکم دیا کہ پتھر مارو تو 12 چشمے ٹوٹ پڑے، حکم دینے سے ہی ٹوٹ پڑے۔ ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر مارو، ابھی تو اس نے مارا ہی نہیں ہے۔ معلوم ہو یہاں محذوف ہے فَضَرَبَ الْحَجَرَ، پھر اس نے پتھر کو مارا، فَانشَقَّ الْحَجَرُ، پھر پتھر پھٹ گیا، پھر آ گیا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ، پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو جب ہم اس محذوف کو مذکور مان لیں گے تو کلام جو کا تو رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ معلوم ہو آپ نے جو محذوف کا قاعدہ بیان کیا کہ محذوف مذکور مان لیا جائے تو اس میں لفظاً اور معناً تبدیلی آتی ہے، یہ بات آپ کی درست نہیں ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا دونوں قاعدے پر؟ لہذا یہ فرق بیان کرنے کے لیے جو دو قاعدے بیان کیے ہیں
یہ دونوں قاعدے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے شارح کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے پھر اس کے جواب دینے، اس اعتراض کا جواب دینے میں تو تکلف سے کام لیا۔ کس سے کام لیا؟ تکلف سے کام لیا۔ اور یہ کہا کہ پہلا جو ہوتا ہے محذوف ہو، بس یہ فرق ہی ساقط کر دیا، یا تکلف سے کام یہ لیا کہ یہ اکثر اور اغلب کے اعتبار سے ہے۔ اکثر اور اغلب کے اعتبار سے محذوف جب ثابت ہوگا تو تغیر نہ ہوگا، مقتضا جب ثابت ہوگا تو اس میں تغیر اور تبدیلی نہیں ہوگی، اور جب محذوف ثابت ہوگا تو اس میں تبدیلی اور تغیر ہوگا، لفظاً بھی اور معناً بھی۔ اغلب اور اکثر کے اعتبار سے ہم نے ایک قاعدہ ذکر کیا فرق کے طور پر، ٹھیک ہے؟ یہ کلی نہیں ہے کہ آپ ہم پر مختلف مثالیں لا کر اعتراض کر رہے ہو، یہ کلی نہیں ہے بلکہ اکثری اور اغلبی ہے۔ یہ اشارے کہتے ہیں بعض لوگوں نے تکلف کر کے یہ جواب ذکر کیا ہے، لیکن چونکہ تکلف ہے بہرحال قاعدہ تو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اشارے کہتے ہیں بس یہی کہا جائے کہ مقتضا لغت شرعاً ثابت ہوتا ہے، پہلا فرق، اور محذوف لغتاً ثابت ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے فرق پر اعتراض ہے۔ اقتضاء النص تیسرا فرق، اقتضاء النص سے ثابت ہونے والا حکم تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا۔ اقتضاء النص سے ثابت ہونے والا مقتضا سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا، اس لیے کہ تخصیص اسی چیز میں ہو سکتی ہے کہ جس میں عموم کا احتمال ہو، لہذا مقتضا جو ہوتی ہے یہ ضرورتاً ثابت ہوتی ہے کلام کو صحیح کرنے کے لیے، اس لیے جب ضرورتاً ثابت ہوتی ہے تو اس میں پھر عموم بھی نہیں ہوگا، جب عموم نہیں ہوگا تو پھر تخصیص بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ تخصیص مرتب ہے عموم پر، اگر اس میں عموم کا احتمال ہوگا تو پھر تخصیص کا احتمال رکھے گا، اگر کسی شے میں عمومی نہیں ہوگا تو پھر تخصیص بھی نہیں ہوگی۔ احناف کے نزدیک جیسے کہ جو چیز مقتضا کے طور پر ثابت ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ کہے ان اکلت ان شربت فعبدی حر، اگر میں نے پیا تو میرا غلام آزاد ہے۔ ان شربت، شرابن کا لفظ ذکر نہیں ہے، شربت کے اقتضاء کی وجہ سے شرابن کا لفظ مقدر ہے، تو چونکہ شراب مقدر ہے مقتضا کے طور پر ہے، اس لیے اس میں عموم نہیں ہے، جب عموم نہیں ہو سکتا تو پھر تخصیص کا بھی احتمال نہیں رکھ سکتا، اس لیے اگر متکلم اس طرح کی قسم کہے ان شربت فعبدی حر، تو وہ کسی خاص شراب کی نیت، مشروب کی نیت نہیں کر سکتا کہ ایک مشروب کی نیت کرے اور باقی مشروبات کو چھوڑ دے، یعنی میری مراد تو یہ تھی کہ میں ڈیو نہیں پیوں گا، میں نے کب کہا ہے کہ میں اسپرائٹ نہیں پیوں گا، یا میں روح افزا نہیں پیوں گا، یا وہ دوسرا سٹرنگ وغیرہ نہیں پیوں گا، یہ تخصیص کی نیت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مشرابن لفظ تھا، مشروب تھا، وہ اقتضاءً ثابت ہے، اس لیے اس میں عموم نہیں ہے، مقتضا عموم کا احتمال نہیں رکھتا، جب مقتضا میں عموم کا احتمال نہیں تو پھر تخصیص کا احتمال بھی نہیں، اس لیے آپ اپنے قسم کو ایک شراب مشروب کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے کہ ایک مشروب مراد لے لے اور باقی مراد نہ لے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں مشروب کا لفظ مقدر ہے اقتضاءً، اور جو بھی مشروب ہوگا اس کے پینے سے کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا۔ ڈیو پیے تب بھی حانس، روح افزا پیے تب بھی حانس، کیلے کا جوس پیے تب بھی، آم کا جوس پیے تب بھی حانس، جو مشروب پیے گا پینے سے حانس ہو جائے گا، اس لیے کہ مشروب کا یہاں لفظ شرابن، لا اشرب شرابن اے مشروبن، وہ اقتضاءً ثابت ہے، اور جو چیز علی سبیل المقتضیٰ اقتضاء ثابت ہوتی ہو اس میں عموم نہیں ہوتا، کیونکہ ضرورتاً ثابت ہوتی ہے کلام کو صحیح کرنے کے لیے، الضرورت تقدر بقدر ضرورت، اس لیے بقدر ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس میں عموم کا احتمال نہیں ہے، جب عموم کا احتمال نہیں ہے تو پھر تخصیص کا احتمال بھی نہیں۔ مقتضا عموم کا احتمال کیوں نہیں رکھتا؟ اس لیے کہ یہ معنی سے ثابت ہے،
کس سے ثابت ہے؟ یہ نص کے معنی سے ثابت ہوتا ہے، مقتضا معنن ثابت ہوتا ہے. اور عموم اور خصوص یہ الفاظ کے عوارض اور صفات میں سے ہے، نہ کہ معانی. الفاظ عام ہوتے ہیں اور خاص ہوتے ہیں، معنی عام اور خاص اس میں بحث پیچھے گزر چکی ہے. محققین کے نزدیک الفاظ ہی عام اور خاص ہوتے ہیں، معنی نہ عام ہوتا ہے نہ خاص ہوتا ہے، نہ ہی حقیقتاً نہ مجازاً. جبکہ ایک قول حقیقت مجازاً کا ہے اور تیسرا قول حقیقت کا بھی ہے. بہرحال جواب سمجھ میں آ گیا، یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. مقتضا عموم کے احتمال کیوں نہیں رکھتا؟ اس لیے کہ مقتضا معنن ثابت ہوتا ہے، اور عموم اور خصوص یہ الفاظ کے عوارض اور صفات میں سے ہے، نہ کہ معنی. اس لیے اس میں عموم نہیں. اس لیے اگر کوئی جو بھی مشروب پیے گا پینے سے حانث ہو جائے گا. اس لیے یہ تراز بظاہر پیدا ہو جاتا ہے، ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے. آپ کے تو جو بھی مشروب پیے گا حانث ہو جائے گا، تو عموم تو ہو گیا. ڈیو پیے گا تب بھی حانث، روح افزا پیے گا تب بھی حانث، پیپسی پیے گا تب بھی حانث. تو یہی تو عموم ہے. تو یہ عموم نہیں ہے بھائی. ہر مشروب کے پینے سے حانث ہونا عموم کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس نے قسم کھائی تھی، لا اشرب محلوف علیہ، عدم شرب، نہ پینا ہے، نہیں پیوں گا. تو یہ ہر مشروب کے پینے سے حانث ہونا اس وجہ سے نہیں کہ مشروب میں عموم ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس میں شرب کی ماہیت پائی جاتی ہے. آپ اگر روح افزا پیو گے تو پینا پایا جا رہا ہے، تو آپ نے تو قسم کہی تھی کہ نہیں پیوں گا. اگر آپ اسپرائٹ پیو گے تو حانث ہو جاؤ گے، تو وہاں جب پیو گے تو پینا پایا جا رہا ہے اس میں، لہذا وہاں ماہیت شرب پائی جا رہی ہے، محلوف علیہ پایا جا رہا ہے، اور آپ نے قسم کہی تھی کہ میں نہیں پیوں گا. تو آپ جو بھی مشروب پیو گے اس میں شرب کی ماہیت اور حقیقت اس میں موجود ہوتی ہے. اس لیے ہر مشروب کے پینے سے حانث ہوتا ہے. تو ہر مشروب کے پینے سے جو حانث ہوتا ہے یہ مشروب کے عام ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اور ہر مشروب میں شرب ماہیت پائے جانے کی وجہ سے حانث ہوتا ہے. شارح نے متقدمین کے مذہب کو ذکر کیا ہے کہ متقدمین کہتے ہیں مقتضا اور محذوف ایک ہی شے ہے. اس نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جو کلام کو صحیح کرنے کے لیے جو زیادتی مانی جاتی ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے. کلام کو صحیح کرنے کے لیے جو زیادتی مانی جاتی ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے. کبھی کبھی کلام کو صحیح کرنے کے لیے جس زیادتی کو مانا جاتا ہے متکلم کے سچا ہونے کی خاطر مانا جاتا ہے، تاکہ متکلم سچا ہو. اگر ہم زیادتی نہیں مانیں گے تو متکلم کا کاذب ہونا لازم آئے گا. تو متکلم کو کذب سے بچانے کے لیے اس کے سچا ہونے کی خاطر اس کلام میں زیادتی کو مانا جاتا ہے. جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، رفع عن امتی الخطأ والنسیان، رفع عن امتی الخطأ والنسیان. میری امت سے خطا، اگر ہم زیادتی نہیں مانیں گے مقدر، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہو جائے گا میری امت سے خطا کو اٹھا لیا گیا. الخطأ والنسیان، میری امت سے خطا اور بھول پن کو اٹھا لیا گیا، یعنی میری امت خطا بھی نہیں کرے گی اور بھولے گی بھی نہیں. یہ اگر ہم زیادتی نہیں مانیں گے تو کلام کا معنی یہ ہو جائے گا. اور یہ معنی ٹھیک ہے غلط ہے؟ جی یہ معنی غلط بن رہا ہے، یہ تو جھوٹ بن رہا ہے، جھوٹ لازم آ رہا ہے. اس لیے کہ امت میں خطا بھی ہے اور نسیان بھی ہے. لہذا متکلم کے صدق کی خاطر یہاں پر زیادتی کو مقدر مانا جاتا ہے، اور وہ ہے یا عذاب کا لفظ ہوگا یا مواخذہ کا لفظ ہوگا خطا سے پہلے. رفع عن امتی عقاب الخطأ والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان کے سزا کو، عقاب کو اور مواخذے کو اٹھایا گیا ہے.
یہاں عقاب کا لفظ مقدر ہوگا. عقاب کا لفظ کیا ہوگا؟ عقاب کا یا عذاب کا لفظ مقدر ہوگا کہ آخرت میں میری امت کو خطا کرنے کی وجہ سے اور بھول جانے کی وجہ سے جو کام غلط کر لیا اس پر آخرت میں سزا نہیں ہوگی. اور یہ بات ٹھیک ہے. اب دیکھو یہاں کلام میں مقدر مانا گیا متکلم کے صدق کی وجہ سے. کبھی کلام کو صحیح، کلام میں زیادتی کو مقدر مانا جاتا ہے، کلام کو عقلاً یا لغتاً